بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ محمد یعقوب اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ سب سے پہلے درود پاک اللہم صلی وسلم علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں۔ میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، وہ جب پکارے، جہاں پکارے۔ لیکن میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، مجھ پر ایمان لائیں، یہ انہی کی بھلائی ہے۔ دوستو، اس آیت مبارکہ سے ایک بات تو واضح ہے کہ اللہ کو یاد کرنے، اس سے بات کرنے، اس کو پکارنے، اس سے فریاد کرنے کے لیے آپ کو کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اللہ سے بات کرنی ہے تو آپ میرے لیے بات کر دیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس اللہ کو یاد کریں، اللہ پاک آپ کو سنے گا، آپ کی قبول کرے گا۔ ناظرین کرام، دنیا میں یک طرفہ محبت کبھی کامیاب نہیں رہی۔ کوئی کتنا بھی بڑا عاشق ہو، وہ اپنے محبوب کو جتنا بھی چاہتا ہو، یاد کرتا ہو، لیکن اگر یک طرفہ ہے تو پھر یقیناً وہ تھک جائے گا، بس کر دے گا، پیچھے ہٹ جائے گا اور اپنا کام کرے گا۔ یہاں بھی ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اللہ پاک یہاں بھی یک طرفہ کام نہیں چلے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ جناب علی اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، آپ اپنی مرضیاں کرتے رہیں، آپ یہود و ہنود سے رشتے روابط قائم کرتے رہیں، ان سے محبت کی پینگیں چڑھاتے رہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں اور پھر قنوت نازلہ بھی کریں اور پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگیں اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ قبول ہوں گی اور پھر اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ دو طرفہ رشتہ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں اسی سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی پہلے تم کرو گے پھر اللہ یاد کرے گا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اسی طرح اللہ پاک سورہ محمد میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی انسان اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ کوئی انسان اللہ کی طرف ایک بالشت ہوتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم رجوع کرو گے تو ہم بھی رجوع کریں گے، تم روح گردانی کرو گے، تم رجوع نہیں کرو گے تو ہم بھی نہیں کریں گے، ہم بھی منہ پھیر لیں گے، اور اگر تم توبہ کرو گے تو پھر ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے، ہماری التجائیں سنے، ان کو قبول کرے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں کہ اللہ پاک کتنی جلدی اپنے لوگوں کی، اپنے بندوں کی فریاد کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص جا رہے تھے تو بارش ہونا شروع ہو گئی، تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ تو جیسے ہی وہ غار میں گئے تو ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور آ کے اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے اور معاملات کو دیکھنے لگے کہ ہم کیا کریں، زور شور لگا کے دیکھنے کی کوشش کی تو نہیں ہٹ سکا۔ تو ان میں سے کسی ایک نے تجویز دی کہ ہم سب لوگ، ہم اللہ سے اس عمل کا واسطہ دیتے ہیں جو ہم نے کبھی زندگی میں اللہ کے واسطے کو کام کیا ہے نا، ہم اس عمل کا واسطہ دیتے ہیں تو پھر دعا کرتے ہیں۔ تو ان میں سے پہلے نے دعا کی کہ یا اللہ، میں جانور چراتا ہوں، میں شام کو جب واپس آتا ہوں تو ان کا دودھ دھوتا ہوں
تو سب سے پہلے دودھ اپنے والدین کو دیتا ہوں. میں اپنے بوڑھے والدین اور بیوی اور بچوں کا ذمہ دار ہوں، ان کی کفالت کرتا ہوں. تو سب سے پہلے والدین کو دودھ دیتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیتا ہوں. جب تک میرے والدین دودھ نہ پی لیں میں اپنے بچوں کو نہیں دیتا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں جانوروں کی چراگاہیں تلاش کرتا ہوا دور نکل گیا، تو مجھے واپسی پہ دیر ہو گئی. رات کو جب میں دودھ دھو کے واپس آیا تو دیکھا کہ میرے والدین سو چکے تھے. میں ان کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں دے سکتا تھا. میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں دیا. وہ میرے پاؤں سے چمٹ رہے تھے کہ ہمیں دودھ دے دیں، لیکن میں نے نہیں دیا. اور اسی دوران صبح ہو گئی، رات ختم ہوئی. اے میرے مالک، یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے. اگر یہ میرا عمل تجھے قبول ہے تو یہ پتھر سرکا اور ہمیں آسمان دکھا. تو جیسے ہی اس نے دعا ختم کی تو پتھر تھوڑا سا سرکا اور ان کو آسمان نظر آنے لگا. دوسرے نے دعا کی کہ یا اللہ، میری ایک رشتہ دار تھی، میں نے اس کو مانگا، تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے مجھے 100 دینار دے پھر میں تیرے پاس آؤں گی. میں گیا، میں نے محنت کی اور وہ 100 دینار اکٹھا کر کے لے کے آیا. پھر جب میں اس کے پاس گیا، اس کو 100 دینار دیا، تو جب میں اس پہ قادر ہو گیا تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر. تو مالک، میں تیرے ڈر سے واپس آ گیا، اور اگر تجھے یہ میری عبادت قبول ہے تو اس خلا کو تھوڑا بڑھا، یعنی پتھر کو اور سرکا اور ہماری مدد فرما. تو وہ پتھر تھوڑا سا اور سرکا، لیکن ابھی باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا. تیسرے شخص نے دعا کی، کیا باری اللہ، میں نے ایک دفعہ ایک مزدور رکھا تھا مزدوری کے لیے، 3 سا چاولوں کی مزدوری میں نے اس سے طے کی. جب اس نے سارا کام کر لیا تو میں نے جب اس کو مزدوری کے لیے چاول دیے تو اس نے کہا یہ کم ہے، اور ناراض ہو کے چلا گیا. یہ تقریباً کچھ 7.5 کلو، علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ 7.5 کلو چاول بنتے تھے. وہ ناراض ہو کے چلا گیا، وہ چاول میرے پاس رہے. تو میں نے ان 3 سا چاولوں کو کاشت کرنا شروع کر دیا. میں نے ان سے بیلوں کا یعنی گایوں کا ریوڑ بنا لیا. میں نے وہ ریوڑ چرانے کے لیے ملازم رکھ لیے، اس میں برکت پڑ گئی. ایک مدت کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے معاملے میں اللہ سے ڈر، میرے ساتھ زیادتی نہ کر اور میری اجرت دے. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ جتنی گائیں ہیں یہ لے جا، اور یہ جو اس کو چرانے کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے ملازم ہے، یہ بھی لے جا. تو اس نے پھر کہا کہ اللہ سے ڈر اور میرے ساتھ مذاق نہ کر. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ تیری ہیں، یہ جو تیرے چاول تھے میں نے ان کو بویا، ان کو میں نے کاشت کیا، اور یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک ہو گئے کہ یہ جو تیرا منافع تھا، پھر میں نے اس کے ساتھ جانور خریدنے شروع کر دیے. تو وہ خوش ہوا اور چلا گیا. تو اے میرے مالک، یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا، اور اگر تو سمجھتا ہے، اگر تجھے منظور ہے میرا یہ عمل، تو ہمیں اس مشکل سے ہمیں نجات دے اور اس پتھر کو ہٹا اور ہمیں راستہ دے. تو جیسے ہی اس تیسرے شخص نے دعا ختم کی تو پتھر سڑک گیا اور ان کا باہر نکلنے کا راستہ بن گیا. تو ناظرین کرام، اللہ پاک اتنی ہی جلدی لوگوں کی سنتا ہے، اپنے بندوں کی سنتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے مانگیں جس طریقے سے مالک چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں. یہ تھی آج کی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں. والسلام، اللہ حافظ.